اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ٹیکس اور عوام کے ساتھ آپ کا میزبان جاوید مسعود طاہر بٹی۔ ہمارا آج کا موضوع ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے ہے، جو مختلف ادوار میں 90s سے لے کے یا 70s سے لے کر اب تک مختلف اسکیم آتی رہی ہیں، جو ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ فیسلٹی دی جاتی ہے ٹیکس ایمنسٹی کی۔ اس کے فیور میں اور اس کی مخالفت میں بہت ساری آراء ہو سکتی ہیں۔ ابھی موجودہ حکومت نے بھی اس سلسلے میں بزنس کمیونٹی کے مطالبہ پر اس کے لیے پروپوزلز مانگی ہیں کہ اس کو بہتر انداز میں کیسی اسکیم دی جانی چاہیے۔ تو آج ہمارا پروگرام یہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہے، اور آج کے ہمارے معزز مہمانان گرامی ہیں جناب نذیر احمد صاحب کا چیئرمین ہے اپیلیٹ ٹریبونل انڈین ریونیو، اور ان کے ساتھ ہیں جناب چودھری نعیم الحق صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہیں راولپنڈی اسلام آباد ٹیکس بار کے، اور سینئر کونسل ہیں جو ٹیکس کے معاملات خاص طور پہ دیکھتے ہیں۔ تو میں پہلے جناب نذیر صاحب سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس ایمنسٹیز جو ہیں، یہ اس سے کوئی بینیفٹ ٹیکس پیئرز کو ہو سکتا ہے، یا ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے اس ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے، یا یہ مخصوص کسی کلاس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، اور اس کا کہ جنرل بینیفٹ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جنرل بینیفٹ بھی ہوتا ہے یا صرف یہ مخصوص لوگوں کے لیے اس کا بینیفٹ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب بٹی صاحب۔ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اصل میں اس ملک میں جس طرح آپ نے شروع کے ابتدائیے میں بھی فرمایا، مختلف ادوار سے ہوتی آ رہی ہیں، اور اس کی ہر ایمنسٹی کی اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور اپنی اس کی وجوہات ہیں۔ تو موسٹلی اگر اس براڈ اسپیکٹرم میں دیکھا جائے تو ٹیکس ایمنسٹی کا جو اسکیم ہے، ٹیکس ایمنسٹی وہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے یوز کی جا رہی ہے، اور بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ کچھ ایمنسٹیز اس میں ایسی بھی آئی ہیں جو جس طرح آپ نے فرمایا مخصوص طبقے کے لیے ہوتی ہیں، وہ بھی ہم نے ہر سال دیکھا آتی رہی ہیں، اور وہ خاص کر سیل ٹیکس میں ہوتی تھی۔ جب جون کے اینڈ میں ایک ایمنسٹی ایف بی آر ایشو کر دیتا تھا کہ جن لوگوں نے سیل ٹیکس نہیں دیا ریٹرن کے ساتھ، تو وہ ان کو کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ ایڈیشنل ٹیکس اور یہ چھوڑ دیں، اوریجنل ٹیکس اصل جو زر ہے اصل ٹیکس دے دیں، تو آپ پر ایڈیشنل ٹیکس پینلٹی نہیں لگے گی۔ وہ مخصوص حالات میں آتی تھی ایمنسٹی، لیکن یہ جو اب ایمنسٹی آ رہی ہے، یہ 2-3 ایمنسٹی اب ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ ایک 1998 میں آئی تھی ایمنسٹی، ایک ایمنسٹی ابھی 2008 میں آئی تھی، اور ایک ایمنسٹی ابھی 2015 میں آئی ہے، اور ایک ایمنسٹی ابھی ہم نے ابھی ریسنٹلی جو ایمنسٹی 2018 کی تھی وہ ہم نے دیکھی ہے۔ بیسیکلی جو سب سے ان میں جس میں واسٹ اسپیکٹرم رہا ہے، واسٹ بڑے پیمانے پہ کینوس پہ دیکھا جائے، تو یہ 2018 کی جو ایمنسٹی تھی، اس میں ذرا زیادہ گنجائش تھی، جس میں فارن ایسٹس کو بھی وائٹ کیا گیا، اور فارن پراپرٹیز کو بھی، فارن بینک اکاؤنٹس کو بھی، لوکل بینک اکاؤنٹس، لوکل لوگوں کو بھی یہ ایک موقع دیا گیا کہ آپ نے وہ جو ایسٹس اور وہ جو آپ نے چھپائے ہیں ایسٹ جو ڈکلیئر نہیں کیے، وہ انکم ڈکلیئر نہیں کی اور وہ اکاؤنٹس ڈکلیئر نہیں کیے، ان کو آپ ڈکلیئر کریں۔ تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پرپز ہے ایمنسٹیز کا، وہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے، اور ان لوگوں کو بھی ایک انسینٹو دیا جائے کہ وہ آئیں ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں جو باوجود اپنی ریٹرن جمع نہیں کرا رہے، ایسٹ ڈکلیئر نہیں کر رہے، اور ان لوگوں کو بھی ایک چانس ہے جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں کہ وہ بھی اپنا وہ ایسٹ اور وہ اکاؤنٹس اور وہ رقم ڈکلیئر کر سکیں جو وہ پچھلے دنوں میں باوجود، یا ان کے پاس وہ وائٹ منی نہیں تھی، وہ وائٹ نہیں تھی اماؤنٹ، تو وہ ڈکلیئر نہیں کر پائے، تو ان کو ایک چانس دینا مقصود ہوتا ہے یہ بیسیکلی۔ آپ ماشاءاللہ یہ آپ کا جوڈیشل ایکسپیرینس بھی ہے اور پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہے ٹیکس پیئرز کے ساتھ ڈیل کرنے کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ ٹیکس لاز میں اس قسم کی پروویژن نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمیشہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور اس طرح کے لوگ شامل ہوتے رہیں،
بجائے اس کے کہ یہ پرٹیکولر پیریڈ کے لیے پرٹیکولر لوگوں کے لیے. کیونکہ جب پچھلی ابھی 2018 کی جب یہ ٹیکس منسٹری آئی تو اس پہ بہت زیادہ اس کے خلاف پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بھی, جنرل بزنس مین کے حوالے سے بھی, اور جو پریزنٹ جو ٹیکس پیئرز ہیں جو ریٹرن فائل کرتے ہیں ان کے کئی لوگوں کی طرف سے اعتراضات بھی ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لا میں یہ پروویژن موجود ہو اور اس قسم کی فیسلٹیز اسی طرح سے. اس سلسلے میں نئی صاحب سے بھی لیتا ہوں, پھر آپ کے پاس. میرا خیال ہے کہ یہ لا میں ایسی چیز نہیں دی جا سکتی, یہ پرماننٹ ایک ایمنیسٹی تو نہیں ڈالی جا سکتی. البتہ ہمارے قانون میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے باقی قوانین کو اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں, ان کا کمپیریزن کریں تو وہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک جو ہماری پرماننٹ ایمنیسٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ 2001 کے آرڈیننس میں پہلے دن سے ہے, اور وہ ہے سیکشن 11 سب سیکشن 4, جس میں آپ باہر سے پیسہ لا کر جب آپ بینکنگ چینل کے تھرو لاتے ہیں تو وہ آپ کو ایمنیسٹی مل جاتی ہے اور آپ سے اس کے سورس اور وہ نہیں پوچھا جاتا. جب آپ بینکنگ چینل کے تھرو باہر کے کسی بھی کرنسی, ڈالر, پاؤنڈ اور ریال, درہم لاتے ہیں تو وہاں آپ آ کر پاکستان میں اپنے اکاؤنٹ میں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں اور وہ ان کیش کرتے ہیں بینک سے ہی, تو وہ آپ سے اس کا سورس اور وہ آپ کی سیکشن 11 اپلائی نہیں کرتا, یعنی وہ آپ کے وائٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایمنیسٹی پرماننٹ پڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ وقتاً فوقتاً کچھ اس طرح کے ایسا روز بھی ایشو کرتی رہتی ہے اور لا کی بھی اس میں گنجائش فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر ابھی پچھلی گورنمنٹ نے ایک اس حوالے سے سیکنڈ سکیجول کے پارٹ 4 ہے اس میں کلاس 86 ڈالی, جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی جو باہر سے آپ مشینری امپورٹ کر رہے ہیں کارخانے کے لیے یا انڈسٹری کے لیے تو وہ آپ پر ایگزیمپٹ ہے, اس کی کوئی کنڈیشن اس نے لگا دی اس طرح. اور اگر جو ہم پیچھے جا کر دیکھیں تو اسی کلاس اسی کو سیکشن جو تھے اس کے مختلف تھے, 118 122 خاص کر کافی اس کی تھی کہ جہاں آپ کو ایگزیمپشنیں ملی ہوئی تھی انڈسٹریلائزیشن کے لیے, وہ ایگزیمپشنیں تھی اور وہ ایمنیسٹی تھی ایک حساب سے کہ آپ سے 5 سال ٹیکس نہیں لی جائے گا. اسپیشل زون بنائے گئے تھے, ہتار کا تھا, گدون کا تھا, پشاور کا زون تھا, اور اس طرح مختلف زونز پاکستان کے علاقے میں جہاں آپ انڈسٹری کھڑی کرتے تھے, انسٹال کرتے تھے, اور وہ مشینری نہ صرف مشینری کا پیسہ نہیں پوچھا جاتا تھا بلکہ 5-10 سال کے لیے ٹیکس بھی نہیں لیا جاتا. تو یہ ایمنیسٹی تو ہے, لیکن یہ ایمنیسٹی ان سے ذرا تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. سر یہ بلینکٹ تو آپ نہیں دے سکتے کہ آپ پرماننٹ ایمنیسٹی دے دیں, جس طرح سر نے فرمایا کہ آپ زون کریٹ کر سکتے ہیں, انڈسٹریل زون کریٹ کر سکتے ہیں مختلف, جہاں پہ آپ ٹیکس ایگزیمپشنز دے سکتے ہیں لیکن بلینکٹ نہیں دے سکتے. لیکن چونکہ ہماری اکانومی بلیک ہے تو ہمیں وقتاً فوقتاً یہ ایمنیسٹی کی ضرورت پڑتی رہے گی آگے بھی فیوچر میں. تو اس کو کیسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم یعنی اس طرح کی کوئی ایمنیسٹی جو اکاؤنٹس جو ہمارے یہاں جو بلیک اکانومی ہے اس کو منیمائز کرنے کے لیے. سر جیسے 2018 میں دی نا انہوں نے ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم دی گورنمنٹ نے, اس قسم کی بلینکٹ ایمنیسٹی فیوچر میں بھی آنی چاہیے. اس وقت یہ ہوا کہ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے ایک بیان دے دیا تو لوگوں نے اس کو پراپر طریقے سے اویل نہیں کیا. 20 جون تک تو لوگوں نے اس کو اویل ہی نہیں کیا. 10 دن میں نے لوگوں کو ٹوٹلی خوفزدہ رہے. تو ایک جو لوگوں کو ہراس کیا گیا نا اس وقت, تو پراپر طریقے سے لوگ اس وقت ایمنیسٹی اویل نہیں کر سکے. گورنمنٹ کو چاہیے ایک فیوچر میں ایک بلینکٹ ایمنیسٹی لے کے آئے جیسے پہلے لے کے آئے تھے, فارن ایسٹس کے لیے بھی اور لوکل ایسٹس کے لیے بھی, تاکہ پیسہ مارکیٹ میں آئے اور بزنس ہو. کہا یہ جاتا ہے نا کہ جی IMF بھی اس کی مخالفت کرتا ہے, ورلڈ بینک کی طرف سے یہ مخالفت ہوتی ہے کہ اس قسم کی اسکیم نہیں آنا چاہیے. اور یہاں کے پولیٹیکل جو ہماری پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی, جیسے پچھلی ایمنیسٹی اسکیم تھی اس حوالے سے ریزرویشن نہیں. اب موجودہ میری پہلے جو اپوزیشن میں تھے اب وہ موجودہ گورنمنٹ میں جب آئے تو اب یہ سملر ٹائپ اگر وہ دیں گے تو اس کو کس طرح سے بہتر انداز میں اس پہ گورنمنٹ صحیح طرح سے بینیفٹ لے سکے. اس پہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے, ایمنیسٹی کا نام تو نہیں دے رہے اس کو ٹیکس انسینٹیو اسکیم کے حوالے سے ایک میکانزم بنا رہے ہیں. لیکن وہ اگر انہوں نے ایسے کر دیا جیسے 2015 میں انہوں نے 2015 میں ایمنیسٹی دی تھی جو کچھ سیکٹرز کو دے دی تھی, ریٹیلرز کو اور دوسرے تیسرے کو, تو وہ اتنی سکسیسفل نہیں رہی تھی. اگر گورنمنٹ نے دینی ہے تو گورنمنٹ ایسی ہی ایمنیسٹی دے جیسی 2018 میں دی ہے. ہمارے یہاں جی دیکھیں جو ہمارے ٹیکس کا نظام جس طرح سے چل رہا ہے اور جس طرح سے ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور 20% سے بھی
कम लोग शायद ये टैक्स नेट में होते हैं और 80% से ज़्यादा लोग जो हैं, अब इस 80% में से ज़्यादा लोगों को कैसे हम सर बेनिफिट इससे इंटरेक्ट करें। गवर्नमेंट के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो टैक्स नेट बढ़ा सके, तो इसलिए गवर्नमेंट की मजबूरी है कि इस किस्म की टैक्स इंसेंटिव स्कीम ले। जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, लोगों के बैंक्स प्रॉपर्टीज अप्रोच में आ रही है, तो लोगों को भी अब इस बात की अवेयरनेस आ गई है कि डे टू डे हम अपने एसेट्स को वाइट करें, लेकिन वो अवेयरनेस आते आते इतने में स्कीम जो है वो गुजर जाती है। तो इसलिए कोई इस किस्म का गवर्नमेंट को इकदाम करना पड़ेगा कि सारा पैसा, आपको याद होगा सर 2004-05 में जब गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं एमनेस्टी तो कोई नहीं लेके आए थे, लेकिन एफबीआर किसी को पूछ नहीं रहा था उस जमाने में। 2004-05-06 में इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बूम आया था, बूस्ट आया था। उसकी वजह यही थी कि एफबीआर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था उसका वो ऑडिट सिलेक्शन नहीं थी, ऑडिट सिलेक्शन नहीं थी और बहुत कुछ था, तो हरासमेंट बहुत है। तो अगर कोई गवर्नमेंट इस किस्म की एमनेस्टी दे दे और गवर्नमेंट एक और काम करे, सर जो पेंडिंग केसेस पड़े ना ऑडिट के 2013, 14, 15 के अभी तक ऑडिट केसेस पड़े, गवर्नमेंट उस पर भी कोई एमनेस्टी टाइप दे दे, उस पर भी कोई दे दे 20%, 25% बढ़ा के दे दे, तो गवर्नमेंट को काफी रेवेन्यू आ सकता है, फैसिलिटेट करे उनका। सर 2014, 15, 16 के ऑडिट्स पड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट कोई स्कीम ले 25% पे एमनेस्टी टाइप ही कोई स्कीम लेके आ जाए और उसमें क्या कहते हैं लोगों के ऑडिट क्लोज कर दिए जाए और आगे 17-18 को देखे तो गवर्नमेंट यहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। मेरा ख्याल है आपने जो ये फरमाया कि वर्ल्ड बैंक और IMF इसकी मुखालिफत करता है तो वो जायज करते हैं। असल में वो जिस मुआशरे से वो लोग बिलोंग करते हैं और वहाँ मैंने आपसे जैसे पहले मैंने अर्ज की कि वहाँ ब्लैक इकोनॉमी और एमनेस्टी का कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो टैक्स लिटरेट हैं और टैक्स प्रॉपर दे दिया जाता है। हालांकि टैक्स की रेशो 40, 50, 60%, बल्कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज में 65% का टैक्स लिया जाता है, नॉर्वे और इस तरह के मुल्कों में, स्वीडन और इसलिए वो उनका तो एक हमारा मसला है उससे थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि पिछले गुज़श्ता आप देखें तो कई दहाइयों से टैक्स की तरफ कोई टैक्स नेट बढ़ाने की तरफ कोई तवज्जो खास नहीं दी गई। जब आप टैक्स रेट को रिड्यूस करते हैं तो लोगों को एक इंसेंटिव है कि आए, लेकिन चूंकि वो लोग बाहर रह गए हैं। अब देखें अब हमारे मुल्क में इस वक्त जो ऑफिशियली रिटर्न्स आई हैं वो कितनी हैं, अगर 1 मिलियन के करीब लोग टैक्स दे रहे हैं, एक्टिव टैक्स पेयर है। वजह ये नहीं होगी कि टैक्स पेयर खौफजदा होता है डिपार्टमेंट टैक्स, एग्जैक्टली यही रीजन है, एतमाद नहीं होता, एतमाद बहाली बड़ी जरूरी है। देखिए 2001 का जनाब भट्टी साहब 2001 का अगर हम ऑर्डिनेंस देखें तो इसकी मेन थीम क्या थी? मेन थीम ये थी कि टैक्स कलेक्टर और टैक्स पेयर का आपस में राब्ता न रहे और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिए जाएं ताकि टैक्स कलेक्टर का एतमाद बढ़े, टैक्स कलेक्टर टैक्स पेयर पर, और टैक्स पेयर उस एतमाद के साथ आकर टैक्स दे। इसलिए उन्होंने अकाउंट्स को इस 2001 के ऑर्डिनेंस में कर दिया कि अकाउंट्स होने, हर बंदा अकाउंट्स रखेगा, ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया कि नो अकाउंट के। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि आप कोई नोटिस इसको इशू नहीं कर सकते। तो पुराने ऑर्डिनेंस में सेक्शन 61 था जिसमें बंदे को बुलाया जाता था, सेक्शन 61 ही डिलीट हो गया। अब आप किसी को बुला ही नहीं सकते और आप नोटिस तो दे सकते। उन्होंने प्रोसेस सर्वर की पोस्टें खत्म कर दी कि ये जाकर आप उनको डायरेक्ट राब्ता ना करें। लेकिन अब हम देखते हैं कि 2009-10 के बाद वो प्रैक्टिस फिर शुरू हो चुकी हुई है, सारा कुछ उसी तरह हो रहा है और खौफजदगी का और हैरेसमेंट का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से तो मैं समझता हूँ टैक्स पैरेलल इकोनॉमी एक चल रही है मुल्क में, जो कि इस एग्जिस्टिंग इकोनॉमी से किसी हद तक ज्यादा होती जा रही है। तो वो इसी वजह से है कि एतमाद की कमी है, उस एतमाद को बहाल करना होगा। उसके लिए ऐसे मैयर लेने होंगे कि उसके एतमाद बहाल किया जाए जो टैक्स पेयर है उसका। नाज़रीन, कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, इसलिए हम दोबारा हाजिर होते हैं।
ناظرین ویلکم بیک.